الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا
امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام دے لائق ماؤ، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال ماہ رمضان دیاں ان برکات نو ساڈا نصیب بنائے۔ رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے دا آج دوسرا خطبہ، اور میں آئندہ جمعے اندر عظمت ماں دے عنوان نال، عظمت ماں ٹھنڈی چھاں دے عنوان نال بات کرنے والا۔ اج اس ماں دا ذکر کرنا ہے جیڑی مومنین مرداں اور مومنات عورتاں دیاں، مومنات ماواں دی مومنہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور تہاڈی پیاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ عائشہ مخدومہ کونین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ زوجہ والی بطحہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ حبیبہ حبیب خدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ جدے بستر تے رب دی وحی اتر دی رہی۔ کون عائشہ؟ جدے برات اندر، جدی شان اندر رب دا قرآن آیا۔ کون عائشہ؟ جدے نامے رب دا سلام آیا۔ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے کول تمہید واسطے وقت نہیں، چند منٹاں اندر خطبے دا آغاز کرنا ہوندا ہے۔ کئی گھنٹیاں دا آغاز جناب اج دے چند منٹاں دے خطبے جمعہ اندر انشاءاللہ کر دئیے۔ ایمان آسماناں دیاں بلندیاں نو چھو جان، اج دا عنوان ایمان نو تازہ کر دینے والا، ماں نال محبت دا اظہار ہے، ایمان دی تازگی ہے۔ میں پہلے ابتدا اندر دس جاواں، یاد رکھنا جتنیاں میں ایتاں قرآن پاک دیاں امی عائشہ دی شان اندر پڑھاں گا، تقریباً ان آیات دے 1000 حروف بن دے نے، 1000 حروف بنن، میں پڑھاں تسی سنو انشاءاللہ۔ اللہ دے وعدے دے مطابق ماہ رمضان دے مہینے اندر 70 لاکھ نیکیاں لے کے اٹھاں گے، نامہ اعمال اندر 70 لاکھ نیکیاں لے کر کے اٹھاں گے۔ میرے ویر ہن سمجھدا جانا، توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ، زور نال باہروں آواز رہی ہے، صلی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر ایک ویری فرماندے نے، آپ فرماندے نے عائشہ دی فضیلت عورتاں وچ انجے جویں سرید کھانے دی فضیلت سارے کھانیاں تے زیادہ ہوندی ہے نا، اس طرح عائشہ دیاں فضیلتاں۔ اگلی بات سن ذرا، ایک دن میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر تشریف فرمانے نا، اجے تک پیارے نبی دا حضرت عائشہ نال نکاح نہیں ہویا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صدیقہ دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی
سورت نو ریشمی غلاف اندر ریشمی حریر دے پردے اندر لپیٹیا. اللہ نے حکم دیتا جبریل جاؤ میرے پاک محمد نو جا کے شکل دکھا کر کے آؤ اور نالے آکھو سونیو ہی لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لک یا محمد. اویں تے ساریاں بیویاں تہاڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق تہاڈے واسطے، عائشہ دا گل گارا تہاڈے واسطے، عائشہ نو بنایا تہاڈے واسطے گیا، عائشہ نو پیدا ہی تہاڈے واسطے کیتا گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایویں نہیں طالب علم لاندا کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیب خدا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. یا لک یا محمد پیغام آیا، یا لک یا لک یا محمد پیغام آیا، یا لک یا محمد پیغام آیا. امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن ضیا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے. سورت نور دی جدوں وی بھاویں 15ویں صدی دا قاری محمد یعقوب تواڈے مسلک دا ادنا جا خادم قرآن و حدیث دا طالب علم فیصلہ آبادی عرض کرے جدوں سورت نور دی بھاویں مصلی تے کھڑا ہو کے تلاوت کرے، بھاویں ممبر تے کھڑا ہو کے تلاوت کرے، سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہوے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوے. قاری جگ وچ امی عائشہ دا، او حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ امی عائشہ دا، ہر حال وچ مدا سرا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب نبی جناب محمد. دل تھر گیا ہے، کلیجے ٹھنڈ پہ گئی. پیارے پیغمبر دا نام لیا ہے، اس قدر ذوق محبت والے ویریاں نے حضور تے درود پاک دی چھل پائی ہے. یقیناً اللہ میرا تہاڈا یہ عمل نجات دا ذریعہ بنا دے گا. بھائیو اے دیکھنا، توجہ نال ذرا بات سننا. میں عرض کر رہا کہ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اعلان پر کے فرما کے آکھ رہے نے. سننا اج دا مضمون، اللہ تبارک و تعالی دا اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پیارے پیغمبر جی اپنی چادر اوڑھنی چھوڑ دیو، اٹھ کھڑے ہوو، اپنے اللہ دا نعرہ مارو، اپنے اللہ دی توحید دا اعلان فرماؤ. وربک فکبر، اگے فرمایا وثیابک فطہر،
سونیو اپنے کپڑیاں نو پاک رکھو. میرے پیارے نبی دے کپڑے کی نے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتاں مرداں دے لباس, مرد اپنیاں عورتاں دے لباس. امی عائشہ سونے پاک محمد دا لباس, سونے نبی امی عائشہ دا لباس. سبحان اللہ. او لوگو جیڑا بندہ پیاری امی عائشہ تے الزام درنے دی جسارت کردا ہے, او پیارے محمد دے لباس نو ناپاک آکھن دی جسارت کردا ہے, او بندہ اپنا ٹھکانہ بلا شبہ جہنم اندر بنا لوے. جیڑا پیاری امی عائشہ تے تبرہ کرن دی کوشش کردا ہے, ایک نمبر دنیا دا خلیز اور حرامی اور لعنتی انسان ہے. جیڑا امی عائشہ دا گلا کرے. آج کیوں میں اتنے بڑے ہزاراں دے اجتماع نو مدنی مسجد برکت پورا گلی نمبر 6 اندر خطبہ جو میں عرض کر رہا نا, ایتھے ادنا جا طالب علم ہر خطبہ اس سے مسجد عرض کردا ہے. میں کہنا سنو یہ بات واضح کر دینا چاہنے ہاں کہ کوئی جناب ادھر ویکھنا اے اتنا نامعقول اور بے سمجھے, اے کسے اندرا گاندھی دا گلا نہیں کردا, گولڈا میئر دا گلا نہیں کردا, اے الزبتھ ملکہ دا گلا نہیں کردا, کسے اور زمانے دی عورت دا گلا نہیں کردا. یار میری اور تیری ماں دا بھی گلا نہیں کردا, مگر ماں جیڑی میری اور تیری ماں پھر انہاں دی بھی ماں عائشہ دا گلا کردا ہے. میں کہنا یاد رکھو جویں ان ظالماں دیاں گندیاں زباناں ان لوگاں دے گلے تے مجبور نے. یاد رکھو اے قرآن و حدیث دے خدام ایتھے اللہ دے فضل نال پھردے ہوئے نے, امی عائشہ دے حلالی فرزند پھردے ہوئے نے. جانا دے سکنے ہاں مگر انہاں دی عظمت دے پورے بلند کرنے تو نہیں رہ سکدے. ایک علامہ احسان نہیں, کروڑوں علامہ احسان انہاں دی عظمت سے ذبح کروائے جا سکتے نے, مگر انہاں دی عظمت سے آنچ نہیں آن دیاں گے. لوگو جنہاں دی عظمت اللہ اپنے قرآن وچ بیان فرمائے. میں دس رہا کہ روزیاں دے مہینے چ او ایتاں پڑھو تانوں 70 لاکھ نیکیاں پڑھن والیاں نوں مل جان, سنن والیاں نوں مل جان. یار انہاں دی شان وچ کوئی شک کرے او پھر جہنم دا بالڑ ہی ہو سکدا ہے. وہ کہدا مسلمان ہے. آئیو توجہ سن نال بات سنیا جے. میں عرض کر رہا اللہ اکبر. اللہ نے 3 مقام قرآن پاک اندر یہو جے بیان فرمائے جتھے رحمت کے تقاضیاں تو ہٹ کر کے اللہ نے اپنے غصے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا. 3 مقام سنیا جے. ایک ویری تے جدو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے ایمان ملعون ابو لہب نے دیکھو رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے نام نال بولیا جاندا ہے. باویں کوئی حبشے تو کالا بلال آ جائے, میرے پاک محمد دے جوڑیاں وچ بہ جائے, تے رضی اللہ تعالیٰ دے القاب پا جائے, تے پاویں چاچا ہوئے سکا, تے جے نبی نو نہ مننے تے پھر اللہ دیاں دے تے لعنتاں وسدیاں نے. قرآن نے آکھیا جدوں یہ ابو لہب نے پیارے نبی نو آکھیا, حضور نے جدوں سارے لوگاں نو جمع فرما کے قولوا لا الہ الا اللہ دا حکم دیتا, صدا لائی کہ ابو لہب بولیا کہنا تبن لکا تبا یا محمد معاذ اللہ. کہندا محبوبہ نبی اسی تے محبوب کہنے ہاں, انہیں تے صرف نام ہی لے آئے نا. کہندا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تینوں تے بنایا ہی میں ہو جائے نا, تسی جواب دیندے ہی نہیں ہو کیوں جو تانوں سراپا رحمت للعالمین بنایا ہے. واہ اللہ سونے نے کیڑیاں عظمتاں بنائیاں. اللہ نے فرمایا دیکھو غیظ و غضب دا اظہار, رب دا اعلان ہویا. حضرت جبریل آ گئے, فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
اے ابو لہب کمینیاں میرے محمد نو انج کیویں آ گیا ہے، تیرے ہی ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان، ظالما تیرا کوئی نیکی دا کم کیتا ہویا ذرہ برابر تینوں پیدا نہیں دے گا۔ اور نال فرمایا او وقت آن والا ہے سیصلا نارن، نار کنوں بول دے نے آگ نو، گل سمجھ رہے ہو نا، سیصلا نارن ذات لہب، فرمایا وہ وقت آن والا ہے دہک دی ہوئی انگاریاں والی، اس دہک دی ہوئی بلدی سڑدی ہوئی اگ اندر جھونک دیتا جائے گا نا۔ ہن دوسرا مقام آیا، اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا میرے پیارے نبی دے صحابہ دے خلاف محاذرائی کرنے والے لوگاں نو اللہ نے ساڑیا، انہاں نو جلنے دا موقع دیتا۔ اللہ نے فرمایا اے دیکھو میرے پاک محمد نو منن والے اج انہاں دیاں بادشاہیاں نے روئے زمین تے انہاں دے اشارے بغیر کوئی دھم نہیں مار سکدا۔ اج ویکھو اللہ نے بادشاہیاں دتیاں نے نا، مگر دتیاں کیوں نے؟ قرآن بول رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرجہ شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ فرمایا سونیا تیرے صحابہ نو اس سجدیاں دی وجہ کر کے انہاں دے اثر ویکھو گے، تورات زبور انجیل اندر انہاں کتاباں اندر قرآن اندر انہاں دیاں مثالاں موجود نے نا۔ نال فرمایا انہاں نو اللہ نے جڑے رنگ لائے، کھیتی دی مثال جدو ہری بری ہو جاندی ہے پھل تے آ جاندی ہے ویکھن والے نو بھلی لگدی ہے، مثال انج دتی کہ اللہ نے انہاں نو دنیا اندر بھی کامیابیاں فرمائیاں، آخرت انہاں دی تے ہے ہی ہے نا، آخرت تے چنگی ہے ہے نا۔ انہاں فرمایا کیوں اللہ نے موقع دنیا تے عطا فرمایا؟ اس کر کے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ سڑ بڑھ جان، سڑ جان، مر جان انہاں دے دشمن کفار نو ساڑنے دی خاطر۔ واہ واہ، ایتھے بھی اللہ نے غصے دا اظہار فرمایا۔ اور نال تیسرا مقام فرمایا میرے پیارے نبی دے صحابہ دے دشمن، حضور دیاں بیویاں دے دشمن، حضور دیاں بیویاں دے مخالف، حضور دے سسر اور داماد دے دشمن، حضور دے داماداں دے دشمن، فرمایا ان لوگاں واسطے حکم ہو گیا ہے، آج قرآن اندر آرڈر آ گیا ہے، اینما ثقفوا اخذوا ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جتھے بھی پکڑ لو، جتھے بھی انہاں نو پا لو، یعنی جتھے بھی مل جان، اسلامی حکومت فرض بن گئے نا۔ جڑے صحابہ دے دشمن، میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں دے دشمن، فرمایا فَأَيْنَمَا ثُقِفُوا، جتھے بھی مل جان، جتھے بھی انہاں نو پا لو۔ یہ دے بعد کی کرنا ہے اُخِذُوا، انہاں نو پھڑ لو، نال فرمایا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، انہاں دیاں دوڑاں لا دیو، ٹکڑے کر دیو انہاں دے۔ واہ ہے جی، اے اللہ نے تین مقام۔ ہن اگلی گل سمجھ میرے ویر توجہ نال، ایسے کر کے تے میں گل دسنا چاہنا، اللہ دا قرآن جڑیاں لا گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گئے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا میرے محبوب محمد دیو بیویو، تسی عام عورتاں جیسیاں تے نہیں ہو، تسی تے میرے پاک محمد دیاں گھر والیاں ہو۔ ایتھے انہاں ساریاں وچوں اج میں ذکر جو چھیڑیا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چھیڑیا ہے۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو بھی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی پیارے پیغمبر دے زمانے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ تے بہتان لایا ہویا، کافراں نے بہتان ترازی کی ہے، مگر اجے تک حضرت عائشہ نو علم نہیں ہے۔ ایک ویری مستح نال باہر جا رہی نے، ان دن اندر قضاء حاجت واسطے انتظامات گھر اندر نہیں ہویا کرتے سننا، دیہاتی ماحول دا باہر قضاء حاجت واسطے مغرب دی نماز تو بعد اندھیرے اندر باہر جا رہی نے۔ اچانک مستح دی چادر اڑی تے گر گئیاں، اور گردیاں کہنے بے مستح اس نالوں بہتر سی مر جاندی ہوں مگر مینوں نظر نہ دیوں۔ حضرت عائشہ فرما دیاں نے نی مستح اپنے بیٹے مستح نو گالاں کیوں کڈنی ہے؟ مستح کہندیاں نے بھولی عائشہ تو نہیں جاندی تیرے خلاف فوفا نے بدتمیزی پپائے، لوگ گلاں کر جاندے نے اے میرا بیٹا مستح ہے، اے بھی انہاں دی ہاں نال ہاں ملاندا نظر آندا ہے۔ یاد رکھو کسے تے الزام کوئی بندہ لان والا جتنا گناہ اس بندے نو اتنا انہاں دی ہاں نال ہاں ملان والے بندے نو ایویں نہ چسکے لیا کرو، زبان دے کناں دے چسکے نہیں بلکہ تحقیق تو بغیر بات نہیں کرنی۔ کسے بھائی اندر کمزوری ویکھ لو، کلے او دے کول پہنچ جاؤ، علیحدگی اندر انہوں آکھ دیو ویر اے غلطی ہے تے اپنی اصلاح کر لے، یہ ہے ثواب دا کم، ورنہ عذاب کھٹو گے اس بندے تے کوئی اثر نہیں پوے گا، او دے گناہ معاف ہو جان گے، او دے درجے بلند ہو جان گے۔ اس کر کے مسئلہ بھی نال سمجھدیاں جانا، ماہ رمضان اندر بیان ہونے والا سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ عنوان سن دیا جانا۔ امی مستح نے جدو یہ گل کی تھی، حضرت عائشہ فرما دیا لے میرے تے پیراں تلوں زمین نکل گئی، پریشان ہو گئیاں، وہ بس باہر جانا بھول گیا، انہاں قدماں تے واپس اور آ کے منجی نال منجی بن گئیاں، پریشانی دی عالم اندر بیٹھیاں ہوئیاں۔ حضرت گھری آئے، پیارے پیغمبر عشاء دی نماز تو بعد تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ پریشان کہنی اللہ دے نبی جی حضرت بول نہیں رہے، سدھے منہ نال سونے رخ نال حضرت گل نہیں کر رہے، اپنا سونا چہرہ میرے نبی بلا کے بیٹھے ہوئے۔ پیارے نبی فرماندے نے عائشہ میں کی گل کراں، لوگ لڑ جاندے نے، گلاں کر جاندے نے، میں دے معاملے اندر کی کر سکنا؟ وہی آ نہیں رہی، انتظار وہی دا ہے، معاملہ درست ہو نہیں رہا۔ حضرت عائشہ حضرت تو اجازت لے کے پیارے نبی کو اجازت لے کے اپنی امی دے گھر چلیاں گئیاں۔ پیارے نبی دی بیوی حضرت عائشہ اپنی امی نال گل کر دیاں نے، امی بول نہیں رہیاں، ادھروں جناب اپنے ابے نال گل کر دیاں نے، ابو بکر بول نہیں رہے، کہنے نے بیٹی تیرا محمد تیرے نال ناراض ہے، ادو تک اسی تیرے نال گل نہیں کریں گے جدوں تک سونا محمد تیرے تے راضی نہیں ہو جائے گا۔ کتنے پیارے سبق دین اندر سن لو تے عمل کرنے والے مسلمان بن جائیے۔ اللہ 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 فرمایا پیارے نبی، ادھروں حضرت علی کو مشورہ، حضرت علی نے اپنے ذہن دے مطابق مشورہ دیتا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ساری زندگی مینوں پیارے علی دی یہ بات، آخر بندہ ہوندا نا اپنا اپنا ذہن ہے، کسی دی گل بندے نوں چبھ جاندی ہے، یہ نہیں کہ چبھ جاوے تو بندہ دار اسلام تو نکل گیا دوسرا جنت چل گیا، نہیں، یہ اصلاح ایک بندے نوں بات چبھ جاندی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے حضرت علی جدو اللہ دے نبی نوں آکھیا حضور تہانوں بیویاں دا عورتاں دا گھاٹا تے نہیں، کمی تے نہیں، اور عورتاں نال شادی کر سکدے ہو، طلاق۔ ادھروں حضرت عمر کو مشورہ لیا، حضرت عمر او بندے لے جنہ دا مشورہ اللہ دا قرآن بن جاندہ ہے۔ ہاں جی ادھر ویکھنا ذرا،
پیارے علی مت سمجھے ایک گل بیان کردیا ہویا کوئی بندہ کہ شاید انہاں دی شان اندر ذرا کوئی نکات دی آ گئی، نہ میرے ویر، حضرت علی رب دے ولی نے، حضرت علی جنتی نے، حضرت علی داماد نبی نے، حضرت علی حسنین دے ابو جان نے، فاطمہ دے شوہر نے، حضرت علی دے بارے اندر اللہ دے نبی فرمایا، یہ بھی انشاءاللہ کدی عنوان آئے گا منظر عام تے، حضرت فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جڑا اب مینوں دوست رکھدا ہے علی نوں بھی دوست رکھے، جدا علی دوست او دا میں محمد دوست، جدا علی بیلی او دا میں بیلی، جڑا علی نال پیار کرے او میرے نال پیار کردا ہے، جڑا علی نال محبت کرے او میرے نال محبت کردا ہے۔ میرے ماڑے ماڑے معاملیاں تو انہاں دی کفر اسلام دی جنگ نہ بنایا کرو میرے ویر، سننا ذرا میں عرضاں کر رہا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہندے نے اللہ دے نبی جی اللہ تواڈے پیراں اندر گندی جُتی برداشت نہیں کر سکدا، او اللہ تواڈا بستر ناپاک کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ میرے تو فرما گئے سننا میں مہینہ تک کرنی، حضرت پریشانی دی عالم اندر باہر ہی رہندے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی دا انتظار کردے، مگر 21 دن گزر گئے، 120 دن گزر گئے، 22 دن گزر گئے، اندازہ اتنے دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا مشورہ من کے جلدی نال اپنے سسر حضرت ابو بکر دے گھریں گئے رضی اللہ تعالیٰ، دروازے تے پہنچے، دروازے تے دستک دیندے نے، اگوں انہاں دی سچ محترمہ ام رومان دروازے تے آئیاں، کہندیاں نے کون ہے؟ حضرت فرماندے نے امی میں محمد ہاں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندر آن دی اجازت دیتی، اندر بڑھتے ہی آپ آکھدے نے امی ذرا دسے نا میری عائشہ دا کی حال ہے؟ اللہ اللہ کہندیاں نے بیٹے کی دساں، او تے منجی نال منجی بن گئی ہے، ہر ویلے رون تو علاوہ انہوں کوئی کم ہی نہیں ہے، اور کوئی چارہ ہی نہیں، رونے دے علاوہ روندیاں وہ تے کھاندی پیندی کچھ نہیں، تے روندی رہ جاندی ہے۔ میرے پیارے نبی آئے حضرت عائشہ دی چار بائی سے بہ گئے، میرے پاک نبی فرماندے نے عائشہ کوئی گل تے کر، کوئی جواب تے دینا۔ حضرت عائشہ اپنی امی نو آواز دیندیاں نے، نالے چیخ نکل گئی، کہندے امی حضور کچھ پوچھ دے لے، حضرت نو جواب دیو۔ فرماندے نے بیٹی اے معاملہ تیرا تے تیرے محمد دا ہے، جے اور کوئی ہوندے تے بڑے جواب دیندے، مگر ایتھے ساڈے جواباں نال گل نہیں مکدی، ایتھے تے وحیاں نال گل مکدی ہے، اللہ دی وحی آئے گی تے گل مکے گی نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کول پیارے نبی کہنے عائشہ کوئی گل ہوئے تے جواب تے دے، جناب ادھروں حضرت عائشہ کہنے نے امی دی طرفوں بھی جواب آ گیا ہے، ابا بھی جواب نہیں دے رہے، اپنے آپ نو کہنے نے حضرت جی اس کو زیادہ میں گل کی کر سکنی ہاں، میں 9 سالاں دی میری پہلے والی زندگی میری امی تے ابے تو پوچھ سکدے ہو، جنہاں دی آنکھاں دے سامنے گزاری
ماری اے دوسری زندگی اللہ اللہ حضرت تواڈے کول آئی او تانوں زیادہ بتائے میں ادا کی جواب دیواں اللہ 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 سننا ذرا حضرت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا ان المنتی بذنب فاستغفری من اللہ تعالی ایسا جے کوئی گناہ ہو گیا ہے اپنے رب کو معافی منگ حضرت عائشہ فرماندیاں نے یہ گل تے میری جان کڈن والی بن گئی اتنی پریشان کہندی نے حضرت ہن تے میں یوسف دے ابے والی گل کرنی آ فرماندیاں نے جلدی اندر اور مینوں اتنا صدمہ ہے ذہن تے اتنا بوجھ ہے نا مینوں جلدی نال حضرت یعقوب دا نام ہی یاد نہیں رہا اور یوسف دے ابے والی گل کہندیاں نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ نال کہندیاں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہندیاں نے میری تے وہی گل میں تے اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دینی ہاں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ میں اپنی شکایتاں اپنی اللہ دے حضور اپنے غم پیش کر رہی ہاں اللہ دے حضور نالے کنی نے فصبر جمیل اللہ صبر جمیل عطا فرما نالے کنی اس معاملے اندر واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ اللہ جی میری مدد فرما اللہ کو مدد منگنی ہے ادھروں پیارے نبی دوبارہ فرما دینے جدوں ایسا ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی ایسا جے کوئی گناہ ہو گیا ہے اپنے اللہ کو معافی منگ لے حضرت عائشہ نے انج مٹھیاں بند کیتیاں یعنی انت یا رسول اللہ حضرت تسی یہ گل آکھدے ہو تسی تے اللہ دی وحی نال بول دے ہو سونے ناٹ سے وحی ہو حضرت تسی وحی دے بغیر نہیں بول دے کہو جی گل تسی کر لئی حضرت عائشہ نے اتنی گل کی تھی کہ ادھروں پیارے نبی نے جلدی نال اپنی چادر درست کرنی شروع فرما دیتی وہی دی کیفیت آری ہوئی حضرت دے چہرے تے پسینہ موتی بن کے بکھرن لگ گیا ادھروں رومان دوڑ کر کے آئیاں اپنی بیٹی عائشہ دے منہ تے ہاتھ رکھ دیندیاں نے کہندیاں نے بیٹی ہن گلاں بند کر دے تیرا رب تیرے محمد نال کوئی گل کر رہا ہے یقیناً تیری ہی گل ہو رہی ہے حضرت عائشہ چپ ہوئیاں ادھروں اپنی آخری مثل اللہ دی عدالت اندر پیش کر دیتی ہے کہندیاں کیویں امن یجیب المضطر اذا دعا سونے جڑا مجبور بنیا دیاں دعاواں سنن والا ہے ریٹ پیش کیتی ہوئی حضور بھائی تو فارغ ہوئے حضور دے چہرے تے ایویں مسکراہٹ آنے حضور فرماندے نے ہائی اللہ کے عائشہ عائشہ مبارکہ ہون کہدیاں مبارکہ اللہ کے نبی فرماندے نے عائشہ یوسف تے بہتان لگا گواہی اللہ نے کسے گھر دے فرد کولو یا بچے کولو گواہی اے جڑا جناب یوسف دا یوسف علیہ السلام جڑا عزیز مصر سی نا او دے گھر وچوں زلیخا دا قریبی رشتہ دار او دے کول گواہی دوائی واری آئی جریج والی دی اللہ نے گواہی بچے کولو گواہی واری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گواہی اللہ نے کسی عورت کولو دوائی واریاں آن کسے دیاں گواہیاں اللہ کسے اور کولو گواوے مگر ایسا حیرانی دی گل ہے واریاں آئیاں اے میری حمیرہ پیار نال حمیرہ
اے میری حمیرہ جدوں باریاں تیریاں آئیاں اللہ وکیل صفائی آپ بن گیا. اللہ نے آسمانہ تو وکیل بن کے دلائل دینے شروع کیتے. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. فرمایا میرے سونے نبی جدو تسی یہ گل سنی سی انج کیوں نہیں آنکھ جڑیا کہ اللہ سبحانک جویں تیری خدائی عیباں تے شریکاں دے تکبر کو پا کے ایویں شادی اولیائی پا کے سبحانک ھذا بہتان عظیم. سونے انج کیوں نہیں آکھیا یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور نال ہی نال اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتاں بھی بیان فرمائیاں. سن لینا اللہ اکبر. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میرے گھر اندر کوئی بھیک منگن والی عورت آئی. میرے گھر دے قریب کھڑیاں ہوئیاں. میں دروازہ کھول کے دیکھیا یہ عورت دے نال دو نکیاں نکیاں سراں والے کالے مکولے ایویں بچے نال لینا کالے کلوٹے بچے نال لینا. میں ویکھنی نا بڑا ہی ترس آیا. انہیں میرے کولوں بھیک منگی میرے گھر اندر کہنی نے میں پورے گھر اندر نظر ماری مگر اس کو کھجور نظر آئی. اے میں تو آنا سوندیاں سوندیاں کہنے مر گئے لوٹے گئے دین دے کم نہیں. میرے ویر نانا اے ویک اے وی تے مسلمان جنتی لوگ. اللہ اکبر. ایویں جنت نہیں ملتی بھائیو کچھ کرن نال. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں پورے گھر اندر نظر ماری مینوں اس کو کھجور نظر آئی. میں لیا کے ایدی ہتھیلی تے رکھ دیتی. میرو او بھی تے وقت نے نا حضور کی بیویاں وچ میں بیان کیتا ہے کہ میرے پیارے نبی ایک دن گھر آئے کوئی چیز کھان دی ہے عائشہ. فرمایا نہیں اللہ دے رسول. حضرت نے دوبارہ آگے پوچھا نہیں اللہ دے رسول. اللہ دے نبی نو بھوک لگی ہوئی. حضور بڑے پریشان. یہ 3 یا 4 جناب 4 دن گزرنے دے بعد ایک انصاریاں دی عورت نے 9 یا 11 کھجوراں بھیجیاں. پیارے نبی واسطے بالا تاج رکھ چھڑیاں. حضرت آئے پیش فرمائیاں. میرے نبی کھاندے رہے گلاں کردے رہے کھجوراں مک گئیاں. حضرت عائشہ نو پیارے نبی پوچھیا عائشہ تو بھی کھادیاں نے یا نہیں کھادیاں. حضرت عائشہ نے کیتا سی اللہ دے رسول تساں جو کھادیاں تے میں کھادیاں. واہ واہ دیکھو یار ایویں تے نہیں نا جنت. حضرت فرمایا خوش ہو کے عائشہ منگ جو منگنا ہی اللہ کو منگ دیواں رب کو دعا کر دئیے. کہنی اللہ دے نبی صبر شکر دی اللہ توفیق دے وے. فرمایا تے میں کراں ہی کراں اور کچھ منگ. کہنی جنت اللہ تہاڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے وے. جی یہ بھی تے معاملہ سی نا. سیدہ فاطمہ آخدیاں سن امی شانتی اللہ میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی دیا. حضرت عائشہ فرمایا سی بیٹی جتوں تک تیرا تعلق محمد دی دھی ہونے اندر ہے گل تیری صحیح ہے مگر قیامت والا دن ہوئے گا. قیامت والے دن تو نیک بیویاں نیک ساؤناں دے نال ہونگیاں. تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ محمد دے ہاتھ اندر. تو علی دے نال میں سونے محمد دے نال. دلائل میں دے دیتے نے. شان دا تے مرتبے دا فیصلہ بیٹی آپ کر لینا.
واہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں نے او کھجور لے آندی اس عورت دے ہاتھ تے رکھی اس عورت نے چکا چلا ایویں کھجور نو پھاڑیا اے دے دو ٹکڑے کیتے ایک ٹکڑا ایک بچے دے منہ وچ پا چھڑیا دوسرا دوے بچے دے منہ وچ ادھروں حضرت عائشہ نے اے محبت والا منظر ویکھیا تے چیخ نکل گئی روਣ لگ گئیاں کہندیاں نے میری بھی اولاد ہوندی میں بھی ایویں کھلاندی پلاندی بڑا مٹھا میوا دے اولاد والا اولاداں جنہاں نوں نہیں دتیاں اللہ بڑی رحمت نال اولاداں عطا فرما اللہ دی جنہاں نوں بیٹیاں دتیاں نے نرینہ اولاد بیٹے بھی نیک اور صالح عطا فرما حضرت عائشہ یہ ترسیواں حضرت عائشہ نو کہندیاں نے میرے کول بھی اولاد ہویا میں لاڈ لڈاندی انہاں نوں کھلاندی پلاندی رو رہیاں نے عورت چلی گئی اللہ کے نبی گھر آئے حضرت عائشہ رو رہیاں نے حضرت فرماندے نے عائشہ تینوں کنے روایا ہے انج نہیں فرمایا پیارے نبی نے عائشہ کیوں رو رہی ہے فرق ہے نا ایسا وہ چیز کیڑی ہوے جڑی تینوں روا جاوے حضرت عائشہ نے منظر دسیا انج عورت دا معاملہ ویکھیا او دے بچیاں نال جذبہ موجدن محبت والا ویکھیا میرے دل اندر بھی بشری تقاضیاں نال مان چھپ گیا میں آکھا میری بھی اولاد ہویا میں لاڈ لڈاندی اپنے بچیاں نوں چائیں چائیں کھلاندی پلاندی ادھروں حضرت بھی نال ہی رون لگ گئے اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا اے جوڑا زمین تے رو رہا ہے میرا محمد تے محمد دی گھر والی ایسا زمین تے رو رہے جا جا کر کے قرآن سنا دے نبی نو بھی تسلیاں ہو جائے ایسا دی تکلیف دور ہو جائے حضرت جبریل آ کے پڑھ دے میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اے میرے پاک نبی دیو بیویو اللہ اللہ فرمایا اے میرے نبی دیاں بیویاں پوری کائنات دے مومناں دیاں اللہ ماواں بنا چھڈیاں ایک نقطہ سن دیا جانا حضرت خدیجہ ان دنوں اندر وفات پا چکیاں سن مگر ویکھو لوگو توجہ فرماؤ امی عائشہ کیڑی باعث پر بابرکت عورت ہے کتنی باعث برکت اور رحمت عورت ہے نیک عورت گھر دا سنگار ہوندا جے گھر دا زیور ہوندا ہے گھر دا ایک بہت بڑا برکتاں دا محور ہوندا جے نا نیک عورت جس گھر اندر حیا والی عورت جس گھر اندر او اللہ نے اودے کول رکھیا ہی کچھ نہیں بندے نوں سب کچھ رحمتاں عطا فرما دتیاں ویکھنا ذرا حضرت عائشہ صدیقہ انی گل کیتی حضرت خدیجہ دنیا تو وفات پا چکیاں مگر انہاں دے اس عمل دی وجہ کر کے حضرت خدیجہ بھی مومناں دی ماں بن گئیاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اے میرے نبی دیو بیویو اللہ نے قیامت تک آنے والے مومناں دیاں تہانوں ماواں بنا چھڈیا ہے ماما سبحان اللہ حضرت عائشہ فرمانیاں نے ایک دن جنگ کے موقع ہوتے پیارے نبی دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیارے نبی میری جولی اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے نماز دا ویلا ہون والا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی نو جگاؤ نماز دا ویلا تنگ ہو رہا ہے اگے چل کے پانی تلاش کرنا ہے وضو واسطے پانی کول نہیں پانی لب کے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے حضرت عائشہ کردیاں نے میں اپنے نبی نو بے آرام نہیں کردی ادھروں حضرت ابو بکر آخر باپ سننا فرمانیاں نے مینوں گھوریا بھی مینوں جھنجوڑیا بھی عائشہ جگاندی کیوں نہیں ہے نماز دا ویلا تنگ ہو رہا ہے حضرت عائشہ کردی نے ابو
سب کچھ منظور ہے مگر اپنے نبی نو بے آرام کرنا منظور نہیں. یہ گل برداشت نہیں. میرے نبی اپنی نیند اٹھے, حضرت جبریل وحی لے کے آئے ہوئے کول کھڑے ہو کے حضرت جاگن کا انتظار فرما رہے سن. حضرت جبریل پڑھن لگ گئے فلن تجدوا مان فتیمموا سعیدا طیبا. اگر پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرو. ماں دے روحانی فرزندو, ماں دیاں روحانی بیٹیو, جدوں بھی تیمم کران گے امی عائشہ دا اللہ دے نبی نال پیار یاد آئے گا. حضرت عائشہ دیاں عظمتاں دے پھریرے بلند ہون گے, عظمتاں دے جھنڈے لہرائے جان گے. جدوں بھی امام مصلی تے پڑھے گا, خطیب سٹیج تے پڑھے گا, ادوں ہی ان لوگاں دی عظمت یاد آئے گی. میں عرضاں کر رہا تھا کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب اتنا نہیں سوچیا انہاں ظالماں کافراں منافقاں نے بہتان لائے, تسی پریشان ہو گئے ہو اپنی مرضیوں تسی کہہ دیں گے ھذا بہتان عظیم. ہوں گل سمجھا جے ادھر وکیل صفائی جناب کلا وکیل صفائی نہیں بلکہ جج بھی سپریم کورٹ دا جج ہے نا. اللہ اکبر. فیصلہ بھی قاضی الخدا نے, عرش والے خدا نے عرشاں تو فیصلہ بھی لے کے گلیا, دلائل بھی آپ دیتے, فیصلہ بھی آپ سنایا, اس فیصلے نو منوایا بھی آپ, قرآن جو بنا دیتا. اللہ نے فرمایا سنو لوگو ہمیشہ واسطے اللہ نے قانون بنایا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات جڑے لوگ ایک نیک اور محسنات یعنی پاک دامنا عورتاں تے الزام دھرنے دی جسارت کردے نے, نال ہی اسے ایت اندر فرمایا فیصلہ سن لو, فرمایا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جنہیں انہوں نے بہتان عظیم لایا انہیں اللہ فرمایا انہاں تے دنیا تے بھی لعنت آخرت اندر بھی لعنت. کیوں بھی سمجھے ہو لعنت وہی ہوئی ہے نا جناب, اپنی جتیاں اپنا ہی سار ہوئے گا, دار دار کر کے مار کے مر پٹ رہے ہوں گے نا. فرمایا لعنوا فی الدنیا, دنیا تے لعنت پئی اس بندے تے جڑا اپنی جتیاں اپنے منہ تے مارے, اپنے گریبان آپ پھاڑے, اپنا سر آپ کٹے. لعنوا فی الدنیا نال فرمایا والآخرہ, آخرت نو بھی انہاں تے لعنت. نال فرمایا نال اگلی بات ولہم ان لوگاں عذاب عظیم, آخرت اندر دردناک ہلا دینے والا عذاب تیار کر رکھے ہے نا. اللہ 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 نالی اللہ کریم نے فرمایا گل سن لو, اصول بیان ہو گیا نا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتاں پاک مرداں واسطے اللہ اللہ پہلے اللہ نے مؤنث یعنی تانیث کا صیغہ بولے ہے نا. فرمایا والطیبات للطیبین, نیک عورتاں پاک عورتاں پاک مرداں واسطے, والطیبون للطیبات, پاک مرد پاک عورتاں واسطے. پہلے اللہ نے مؤنث نو کیوں کے رکھیا؟ اللہ نے حضرت عائشہ دی شان جو بیان فرمائی ہے, جیڑا بندہ اللہ دے نبی نو پاک نہ من, اللہ دے نبی دی گھر والی نو پاک نہ مننے, او دا نبی نو منن دا کوئی اعتبار نہیں, وہ تکیہ کردا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا والطیبات للطیبین, پاک عورتاں
پاک مرداں واسطے میرے محمد بھی پاک، میرے محمد دیاں بیویاں بھی پاک، میرے محمد بھی پاک، حضور دیاں بیٹیاں بھی پاک، میرے محمد بھی پاک، حضور دے داماد بھی پاک، میرے محمد بھی پاک، میرے محمد دے سسر بھی پاک، میرے محمد آپ بھی پاک، حضور نو ملن والے حضور دے صحابہ بھی پاک، جڑے انہاں دے مخالف ناپاک 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 انہاں واسطے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب نال اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سارے لوگ بری ہو گئے امی عائشہ دی پارٹی دے لوگ، اللہ کے کلی عائشہ دا ایسے ذکر ہونا چاہیے کہ عائشہ بری ہو گئی ہیں، حضرت عائشہ کی شان ہے نا، اللہ نے فرمایا عائشہ دی تے برات بیان ہو ہی گئی ہے نا، نال فرمایا جیڑے بھی میرے پاک محمد کے دور کو لے کے قیامت تک امی عائشہ دی عظمتاں بیان کرنے والے ہوں گے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ تیرا قرآن، یہ سارے دے سارے بری ہو گئے، یہ ساری پارٹی کی جت ہو گئی، انہاں لوگاں دے بکواسات مما یقولون جو کہندے نے انہاں دیاں گلاں تو سارے ہی بری۔ کیوں جی؟ برکت پورے اندر آن والے ہو، مسجد مدنی جمعہ پڑھنے والے ہو، اولئک مبرؤون، جتوں تک کیسٹاں دے ذریعے بات جائے گی سن گے لوگ محبت کا اظہار کرن گے نا، امی عائشہ دی عظمت دے ایمان اندر جناب اپنے سکے نو بیٹھان گے نا، فرمایا سارے ہی لوگ اولئک، قاری یعقوب دا کوئی پتہ نہیں کل ہوے یا نہ ہوے، زندگی دا نہیں پتہ، مگر قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے گی امی عائشہ دی شان اندر، اولئک طالب علم کو ثواب ملتا رہے گا، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا تواڈے واسطے اللہ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ یار یاد آئے مولانا عبد المجید سوہدروی رحمت اللہ علیہ، اللہ پیارے مولانا عبد المجید سوہدروی تے کروڑوں رحمتاں نازل فرما۔ بڑے دنوں دے اشعار میں لب رہا تھا، ایک دن مامو کانجم 3 روزہ جامعہ تعلیم الاسلام کی سالانہ کانفرنس اندر حاضر ہویا، اتوں مینوں وہ کتاب مل سکی سیرت عائشہ تے لکھی مولانا عبد المجید سوہدروی رحمت اللہ علیہ نے۔ دساں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دے داماد مولانا عبد المجید سوہدروی، انہاں دا آپس اندر پیار ہی بڑا سی، وہ مسلکن دیوبندی لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ کٹر قسم دے کے اہل حدیث مولانا عبد المجید سوہدروی نو دے رہے ہیں۔ یعنی انہاں لوگاں دی اے کفر اسلام دی جنگ نہیں تھی جیڑی ساڈے ویریاں بنا دیتی ہے۔ میں اللہ دے فضل نال او سلف صالحین دی یاد نو دوبارہ لوٹانا چاہنا، انہاں دی یاد تازہ کرنا چاہنا کہ لوگوں تمام مسلمان ایکو پلیٹ فارم تے کٹھے ہو جاؤ، دین تہاڈا ایک ہے، اسلام ایکو ہی ہے، اللہ ایک ہے، رسول جے دا کلمہ پڑھیا ایک ہے، بیت اللہ تہاڈا ایک ہے، قرآن تہاڈا ایک ہے، دین بھی ایک ہے، تسی 2 4 5 کیوں؟ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ میں آنا دیکھو سنو کہندے کی نے، کہندے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری ظہر پر ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، خدا علم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے
ہے صدیق کا لقب تیرا، وقت فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ذرا پیارے پیغمبر نے طرف تیرے دوپٹے میں یہ جنگ بدر میں پایا، خدا رسول اللہ نے اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اس میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اس سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہ اٹھیں گے، معشیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ صاف اور بہترین ریکارڈنگ میں قاری القرآن خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کے طریق سال خطابات۔ تمام علماء کرام کی کیسٹیں اسلامیہ کتب اینڈ کیسٹ سینٹر، مرکز جامعہ اسلامیہ، فروغ ٹاؤن، کوریاں روڈ، فیصل آباد۔ رابطہ کے لیے محمد رمضان، فون نمبر 6671۔ یہ کیسٹیں بدریہ ڈاک بھی مل سکتی ہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ سڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ الذي ساڈے برے عملاں بنے نہ ویکھ، اپنی رحمت نال ساڈے حال تے رحم فرما۔ اللہ سونیا ساڈیاں غلطیاں کمزوریاں معاف فرما۔ جتنے پریشان حال بندے نے سارے دی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے دوستاں دعاواں دی درخواستاں کیتیاں، اللہ اپنی رحمت نال سارے دی درخواستاں قبول فرما۔ جتنے علماء کرام کی تقریروں کا منفرد ادارہ اسلامیہ کیسٹ سینٹر، بہترین اور صاف ریکارڈنگ میں تمام علماء کرام کی کیسٹیں اسلامیہ کیسٹ سینٹر پر دستیاب ہیں۔ بہترین اور صاف ریکارڈنگ کے لیے بھی تشریف لائیں۔ نیز ملک بھر کے کیسٹ سینٹروں کے لیے ماسٹر کاپیاں حاصل کرنے کا بہترین اور سنہری موقع، کیونکہ ہماری ماسٹر ریکارڈنگ ایکو مکسر اور پری جیسی قیمتی مشینری پر تیار کی جاتی ہیں۔ اصل سے نقل بہتر، ایک بار آزمائیے اور بار بار آئیے۔ خریدنے کے لیے مرکز جامعہ اسلامیہ تشریف لائیں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں، 204 208 والا موڑ، نزد اسلامیہ ٹاؤن، نزد عقب گودام، بی بی جان، ضیاء ٹاؤن، کشمیر پل، فیصلہ آباد۔ رابطہ کے لیے عبد الرحمن عابد، فون نمبر 041 520 544، فیصلہ آباد پر رابطہ فرمائیں۔ اچھی اور معیاری کیسٹوں کا واحد مرکز اسلامیہ کیسٹ سینٹر، 204 8